عمران خان صاحب نے کل ڈائریکٹر نیوز مختلف چینلز کے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے وہاں پہ بھی نون اور شین کا تذکرہ کر دیا. آج آپ نے کوئی نئی توئیں کی بات کر دی ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ چپکلش جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے پاکستان مسلم نواز میں؟ دیکھیں، استعفوں کے مسئلے میں آ کے پتہ لگے گا. استعفوں کے مسئلے میں ساری نون پیپلز پارٹی تو نہیں دے گی. وہ اپنی سندھ گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی کسی قیمت پہ بھی، یہ بھول جائیں. وہ سندھ گورنمنٹ پہ چھوڑے گی تو پھر اس ملک کی سیاست کا پانسا ہی پلٹ جائے گا. پھر اس ملک میں نون لیگ کی جگہ اگر پیپلز پارٹی استعفے دیتی ہے تو سیاست اور ہوگی. نون لیگ کے بھی تمام لوگ مستعفی نہیں ہوں گے. ایک بڑی تعداد نہ ہاتھ آسمان پہ لگا سکے گی نہ پاؤں زمین میں لگا سکے گی. ابھی شہباز شریف کے اہم کیسز چل رہے ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کی سیاست میں کیا داغ بعلاج. میں نے 10 سوال کیے ہیں اور 10 کے 10 سوال کا میں منتظر ہوں کہ یہ جواب دیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ملاقاتیں کوئی جرم ہے. جی اگر قومی ایجنڈے پہ بات کریں، ذاتی ایجنڈے پہ نہ کریں تو ملاقات ایک قومی سیاست کا حصہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی، 10 دنوں سے انہوں نے ٹی وی پہ مجھے پھنسایا ہوا ہے. پچھلے کل 10 دن ہو جائیں گے اور 16 تاریخ سے لے کے کل جو ہے وہ 10 دن ہو جائیں گے. سو یہ چاہتے کیا ہیں؟ ایک ملاقات کرنے میں اگر آپ ان کو اتنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شرمندگی ہے تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ 14 سال کی دوشیزہ ہیں جو کہ منہ اٹھا کے نکل پڑتی ہیں گھر سے. یہ سب لوگ وہ ہیں جو اس ملک میں پچھلے 20-30 سال سے سیاست کر رہے ہیں اور 20-30 سال سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب مشرف صاحب کو بھی ملتے تھے، اکرم درانی صاحب مشرف صاحب کو بھی ملتے تھے. یہ کس کو یہ لوگ نہیں ملتے تھے؟ صرف سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ایک انگریزی اخبار نے بہت بڑا آرٹیکل لکھا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا بھی میں تو ملا ہوں. اس نے پوچھا کون کون ملے ہیں. میرا گناہ اتنا ہے کہ میں نے یہ بتا دیا یہ ملے ہیں. اور ایک طوفان کھڑا ہو گیا 10 دنوں سے. بابا یا آپ کہیں کہ میں نے غلط بات کی ہے، میں نے یا تو کہیں کہ غلط بات کی ہے. اور بلاول صاحب کہتے ہیں آپ کے اتنے دنوں سے بیانات جو ہیں وہ ہر ٹاک شو کے ہر بلیٹن کی زینت بنے ہوئے ہیں. شیخ صاحب، یہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو بات کی تھی، کل ہی ہمارے پروگرام میں حافظ حسین احمد صاحب تھے کل رات 8 بجے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں شیخ رشید صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کہیں پہ بات کر لیں اور میں بتاؤں گا کہ مولانا صاحب کو فون آیا تھا اور ان کو بلایا گیا تھا. وہ کہتے ہیں آرمی چیف نے بلایا تھا ان کو. صحیح ہے، صحیح بات ہے. میں نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں، نمبر 1 سے دشمنی کرتا ہوں. چھوٹے گریڈ کے لیڈروں کا نہ نوٹس لیتا ہوں نہ ان کو جواب دیتا ہوں. میری سیاست کا شروع سے یہ نصب العین رہا ہے کہ نمبر 1 سے دوستی، نمبر 1 سے دشمنی. یہ درمیان میں جو ہوتے ہیں جمع تفریق والے، ان کا میں نوٹس نہیں لیتا. تو میں نے کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ ملاقات ہوئی ہے، آپ نے مان لیا ہوئی ہے. ان کے کہنے پہ ہوئی ہے، ان کے کہنے پہ ہوئی ہوگی. ظاہر ہے میزبان جو تھا اسی نے دعوت دی ہوگی. اس میں کیا قیامت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا قباحت ہے؟ غفور حیدری صاحب بھی مان گئے کہ ملاقات ہوئی ہے. پہلے یہ سارے کہتے رہے ملاقات نہیں ہوئی. مریم صاحبہ نے خود کہا کہ ہماری پارٹی کا کوئی آدمی نہیں ملا. جب دیکھیں نا، وہ کہہ رہی ہیں ہماری پارٹی کا کوئی آدمی نہیں ملا. میں نے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ ایک انگریزی اخبار میں اتنا بڑا آرٹیکل آیا، میں نے اس کو جواب دیا جی کہ انہوں نے کہا آپ گئے ہیں شیخ صاحب. میں نے کہا میں تو بلائے تو کوئی جاتا ہوں، بغیر بلائے منہ اٹھائے تو کوئی نہیں جاتا. پھر انہوں نے پوچھا کون کون گئے، میں نے کہا یہ سارے لوگ گئے. پھر انہوں نے ایسی گردان چلا دی کہ میں اس میں آپ مجھے بتائیں، بینگ اینکر آپ مجھے بتائیں میں نے کیا غلط بات کی. یہی کہا کہ یہ لوگ ملے ہیں. وہ طوفان کھڑا کر دیا جی، طوفان کھڑا کر دیا. اپنے آرمی چیف کو ملے ہیں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ نواز شریف کی طرح جنرال کو یا مودی کو ملے. وہ بات ٹھیک ہے، صحیح. لیکن شیخ صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ بات کریں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی فوج کا کام نہیں ہے، فوج سیاسی معاملات میں ہم سے بات نہ کرے، ہمیں خود جو ہے وہ دور رکھے، ہمیں ہمارے معاملات جو ہیں وہ پارلیمان میں حل کرنے دے. پھر دوسری طرف یہ ملاقاتیں چلے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے فون آیا تو ہم چلے گئے. پھر یہ بھی ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ اوبویسلی کسی کو بھی فون وہاں سے آئے گا تو کوئی بھی انکار تھوڑی کرے گا، سب جائیں گے ہی جائیں گے. یہ بھی بات چلے سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر یہ اتنا ہی ایک بدلی کے ساتھ گئے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ جی ہم جمہوری لوگ ہیں ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے، تو یہ اسی ٹائم آ کے باہر کیوں نہیں بتاتے؟ وہیں بتاتے کہ جی ہم سے یہ بات ہوئی، ہمیں فون آیا، ہمیں بتایا گیا. اتنے دنوں کے بعد جب آپ نے نام لے لیے ہیں تو ان کو کیوں یاد آ رہی ہیں یہ باتیں کرنا؟
دیکھیں جی 2 ملاقاتوں میں شامل تھا. انہوں نے پوچھا 2 ہوئی زیادہ ہوئی, میں نے کہا زیادہ ہوئی ہوں گی. جن ملاقاتوں میں شامل تھا اس میں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملے ہیں. صرف یہ ہوا ہے کہ پہلے میں اسد الرحمان تھے, آخری 16 والے میں پہلے غفور حیدری تھے, وہ مان گئے ہیں سارے بات. آپ مجھے بتائیں کس بات کا طوفان انہوں نے ٹی وی پہ برپا کر دیا ہے. اور وہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے کیا کہا, میں نے کہا بھی ظاہر ہے 36 سال سے آپ کی باجوہ صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے ایک بات کی ہے, جس وقت اسد عمر کے بیٹے کی شادی ہوئی جو 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کونے میں, ان میں بھی شامل تھا, باجوہ صاحب بھی, اسد عمر بھی, یہ بھی کسی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمایوں بھی, جنرل ہمایوں صاحب بھی بیٹھے تھے, کور کمانڈر کراچی, اور اسد عمر صاحب کے سسر بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو جن کی بیٹی کی تھی ان کے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بات نہیں ہوئی وہاں پہ, صرف شادی کی اور نارمل باتیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا آپ آتے نہیں, اور ہفتے میں نے 2 ملاقاتیں گاڑ دی. میں نے ملاقات کے علاوہ کوئی الزام نہیں لگایا, میں نے کوئی نہیں کہا. ہاں یہ بات ہوئی ہے, وہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں. جب ملاقات ختم ہو گئی میں وہاں کھڑا تھا, میں نے 2 کتابیں دینی تھی, ایک فیض حمید صاحب کو, ایک باجوہ صاحب کو. وہ گاڑی کی ڈگی میں تھی. میں فیض حمید صاحب کو کہنا چاہتا تھا کہ میری کتابیں منگوا دیں. یہ کونے میں خواجہ صاحب اور احسن صاحب اور چیف صاحب اور فیض حمید صاحب یہ باتیں کر رہے تھے بڑی دیر کے. میں نے کہا بڑی دیر ہوگی, میں چلے جاؤں. مجھے فیض صاحب نے کہا آپ کیسے کھڑے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے کتاب دینی. انہوں نے کہا آپ گھر میں پہنچا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں باجوہ صاحب کے گھر پہنچا دوں گا. جب میں چلا بھی گیا تو یہ یہاں وہاں, اب اس کو 1 to 1 کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں, میری انگریزی کمزور ہے, اس کو آپ 2 and 2 کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں. 8-10 منٹ میں کھڑا رہا, یہ 1 to 1 ملاقاتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب علی ہماری, اب اس کو وہ کمرہ تو تھا ہی جی, میں اس کونے میں تھا, یہ اس کونے میں تھے جی. اس میں آپ نے زبیر صاحب کو پھنسا دیا نا. وہ ان کے انٹرویوز دیکھیں, زبیر صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ جی پہلے نہیں پتا تھا, علم نہیں تھا مریم بی بی کو, پہلی ملاقات کے بعد میں نے بتایا, دوسری ملاقات کے بعد میں نے بتایا, پھر دوسرے چینل پہ وہ جا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی بعد میں بھی نہیں بتایا. تو آپ نے وہ کانٹرڈکشن ان کے سٹیٹمنٹس میں آپ کے بیان کے بعد آ گئی نا, آپ نے ان کو پھنسا دیا ہے. ان کی قیادت کو پتا تھا نہیں پتا تھا, وہ کیا جواب دیتے پھر ہیں؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اگر ایک بھائی کو نہ بتائے, میں اگر لوگوں کو یقین ہو کئی سالوں سے جھوٹ نہیں بولتا. پہلی جو ملاقات ہوئی اس پہ میں نے اور شہباز صاحب نے ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھایا جی, اور بڑی دیر تک کھانا کھایا, اور دنیا جہان کی باتیں ہوئی ہیں, دنیا جہان کی. یہ کہتے ہیں قومی ایجنڈے پہ, میرے یہ ذاتی ایجنڈے پہ بات کرتے رہتے ہیں, اور جہاں ان کو یہ موقع ملتا ہے یہ ذاتی ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں. میں اب اس ملاقاتوں کی باتیں نہیں کرنا میں تو حیران ہوں, 10 دن ملاقاتوں نے لے لی ہیں جی ٹی وی چینل پہ, اس میں بات کیا ایسی؟ نتھنگ از امپورٹنٹ. میں اگر آرمی چیف سے ملوں میرے لیے اعزاز ہے, میں اگر فیض حمید صاحب سے جنرل سے میرے لیے اعزاز ہے بھئی, حالانکہ میں بڑا سینئر ہوں ان سے. میں کالج کا گریجویشن کر کے کمپارٹ لے کے کمپارٹ کلیئر کر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, تو اس وقت فیض صاحب کچھ 4-6 سال بعد گارڈن کالج میں داخل ہوئے, کیونکہ میں سیاست کرتا تھا بعد میں بھی. میں ان سے سینئر تھا. مجھے یہ کہنا کہ یہ میں کسی کے کہنے پہ یہ باتیں نہیں کر, کوئی بات میں نے کی نہیں ہے. میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں اس اتنا طوفان میری زندگی میں کبھی میڈیا پہ آیا ہی نہیں.